السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارہ، یعنی 30ویں پارے کے اندر سبق نمبر 21۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سورۃ الفجر سے سبق پڑھایا تھا۔ اگر آپ حضرات نے سورۃ الفجر کا سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کا سبق ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ سے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ یہاں پر ہم آیت کریں گے، سانس توڑیں گے، یعنی حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں تو تا پڑھا جائے گا، تا کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر اگر سانس توڑیں گے، وقف کریں گے تو تا کو ہا ساکن کی آواز بنا کر پڑھیں گے۔ کس طرح سے اس میں ہا کی آواز آئے گی؟ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ، ہا کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی ہا کو یا میں ملاتے ہوئے تھوڑی دیر یا پر آواز کو روک کر ادغام اس طرح سے کریں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ ذال کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین کے بعد خا آ رہا ہے تو خا اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر ہم آیت کریں گے، حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں تو پھر تا پڑھا جائے گا اور تا کے اوپر دو پیش لگا کر پڑھیں گے۔ حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے، اس میں ہا کی آواز اس طرح سے آئے گی سانس توڑتے ہوئے، خاشعہ، خوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، یعنی تا کو نون میں ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، صاد کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ اس طرح سے اس میں ہا کی آواز آئے گی آیت کرنے کے بعد، آیت کرتے ہوئے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تصلی، صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، نارا حامیہ، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر، کیونکہ را کے اوپر دو زبر ہے اور اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ را کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے اور ہا اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، تصلی نارا حامیہ، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، تسقی من عین آنیہ، قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، من عین،
یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، عین اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ من عی، اس طرح سے عین آنیہ، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں بھی ہم اظہار کر کے جلد پڑھیں گے۔ آنیہ، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے جلد پڑھیں گے۔ إلا من ضریع، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد ضاد آ رہا ہے اور ضاد حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ ادا کریں گے اور ضاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر طوا کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع، لا يسمن ولا يغنی من جوع، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، جیم حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ، ہا کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد یا آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہا کو یا میں ملاتے ہوئے یا پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام اس طرح سے کریں گے۔ وجوہ یومئذ، ذال کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، لسعیہا راضیہ، را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، واد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، تا کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو اس میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ عالیہ، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ فیہا عین جاریہ، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے اور جیم حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پر ہم اخفا کر کے اس کو پڑھیں گے۔ فیہا عین جاریہ، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ فیہا سرر مرفوعہ، فیہا
سرر مرفوعہ، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کو اوپر پیش ہے، اس را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور را کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کے اندر غنہ کریں گے، اور رائے ساکنہ کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کریں گے، سانس نہیں توڑیں گے تو پھر تا پڑھا جائے گا، اور تا کے اوپر دو پیش بھی پڑھے جائیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، با کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وات کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، صاد کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور پھر تا کو ہاتھ ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں، تا پڑھا جائے گا اور تا کے اوپر دو پیش بھی پڑھے جائیں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، یہاں پر ثا کی آواز بنا سیٹی کے نکالنی ہے، یعنی نرم اور باریک۔ وَالزَّرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، تا پڑھا جائے گا اور تا کے اوپر دو پیش بھی پڑھے جائیں گے۔ حالت وقف میں تا کو ہا ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ وَالزَّرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، أَفَلَا يَنظُرُونَ، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد زوا آ رہا ہے، اور زوا حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اخفا اس میں اس طرح سے کریں گے، يَنظُرُونَ، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ إِلَى الْإِبِلِ، إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، خا کو موٹا پڑھیں گے یعنی پر، قاف کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ ہے، یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر مد ہے مد متصل ہے، اس کو 4 الف کی مقدار میم الف زبر ما کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے اس کو کھینچیں گے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، تا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کو ساکن بنا کر ہی پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وَإِلَى الْأَرْضِ، رائے ساکنہ کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ رہا ہے، وات کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ كَيْفَ سُطِحَتْ، طوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، تا کو ساکن بنا کر ہی پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، فَذَكِّرْ إِنَّمَا
مذکر فذکر انما انت، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کریں گے. میم کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو 3 الف کی مقدار میم الف زبر ما کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور تا حروف اخفا کا حروف میں سے ایک حرف ہے. اس میں اخفا اس طرح سے کریں گے انت، غنہ مد اور اخفا اس میں اس طرح سے کریں گے انما انت مذکر. حالت وقف میں را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے اور را ساکن ہوگا تو را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ رہا ہے. اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں، تو پھر را کو اوپر 2 پیش پڑھے جائیں گے. حالت وقف میں را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر. یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس میں غنہ کر کے اس طرح سے پڑھیں گے ہم علیہم بمسیطر. طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، یہاں پر را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، الا من تولی. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور تا حروف اخفا کا حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں اخفا اس طرح سے کریں گے من تولی وکفر. را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے. عذاب الاکبر، یہاں پر را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، إِنَّ إِلَيْنَا. نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور نون کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس مد کو 3 الف کی مقدار نون الف زبر نا کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر غنہ کریں گے اور یہاں پر مد کو کھینچیں گے اس طرح سے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ثم ان علینا. میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں بھی غنہ کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. علینا حسابہم ثم ان علینا حسابہم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. یہ تھا ہمارا سبق نمبر 21 جس کے اندر ہم نے آپ کو سورۃ الغاشیہ کا مکمل سبق آپ کو پڑھایا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر سبق نمبر 22 کے اندر سورۃ الاعلی مکیہ یہاں سے ہم آپ کو پڑھانا شروع کریں گے. اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اور آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.